تو ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ باندی سے بغیر نکاح کے کیسے تعلقات ہو سکتے ہیں، آقا کیسے بتی کر سکتا ہے، کیسے ہم بستر ہو سکتا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ بولے مچھر کو کیوں پیدا کر دیا، کھٹمل کو کیوں پیدا کر دیا؟ انسان کو اس کی اوقات کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے مچھر کو پیدا کیا۔ زنا کرنے سے اور باندی سے بتی کرنے میں کتنے فرق ہوتے ہیں؟ پہلا فرق دیکھو، جب آدمی زنا کرتا ہے تو رسوا ہو جاتا ہے، زنا رسوائی اور ذلت کا سامان ہے، لیکن اگر باندی سے بتو کرو تو زنا نہیں بلکہ عزت ہوتی ہے۔ بولو نا یار۔ اس سے پہلے ایک موضوع چلا ملحدین کے اعتراض اور ان کے جوابات، جو بھی اعتراضات ہیں۔ پہلی قسط پیش کی گئی، ابھی دوسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آئیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں بھائی یقین کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور ایمان کی زکوٰۃ میرے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر شکر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جو موضوع تھا ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات، پہلی قسط میں 2-4 سوالوں کے جواب دیے گئے۔ پہلا سوال تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہے، منکر ہے، وہ دہریہ ہے، ناستک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر کچھ دلیل قرآن حدیث کی روشنی میں اور عقلی دلیلیں بھی دی گئی۔ پھر اس کے بعد ان کا اعتراض یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، اس پر بھی دلیل پیش کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا اعتراض یہ کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، تو اس پر بھی دلیلیں پیش کی گئی قرآن کے حوالے سے۔ اور آخری بات جو نظریہ پیش کیا گیا تھا وہ نظریہ بگ بینگ کا نظریہ، جس کے ذریعے سے ہر کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ آغاز تو ہوا ہے، تو جس کا بھی آغاز ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے آغاز ہوا یعنی شروعات ہوئی تو شروعات کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا، جس نے شروعات کی ہے اسی کو رب العالمین کہا جاتا ہے نا۔ یہاں تک گفتگو رہی۔ اب اس کے بعد کچھ بھونڈے اعتراضات اور بھی میدان میں رہے۔ ان بھونڈے اعتراضات میں ایک اعتراض تو یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو دنیا میں برائی کیوں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ جب کوئی شخص پاورفل ہوتا ہے تو وہ اپنے پاور سے برائی کو ختم کر دیتا ہے، ظلم کو ختم کر دیتا ہے، فساد اور شر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو یہ شر، یہ فساد، یہ برائی، یہ تباہی، یہ کیوں دنیا میں موجود ہے؟ یہ اعتراض ہے، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بھونڈا اعتراض یہ ہے کہ مذہب میں کوئی لاجک نہیں ہے، مذہب میں کوئی فلسفہ اور حکمت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر اسلام کے اندر باندی سے ہم بستر ہونا، اس کی کہاں تک اجازت ہے یا نہیں، تو اس کے اوپر بھی لاجیکل گفتگو اور شرعن گفتگو رہے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اعتراض اور ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ مذہبی لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ناستک اور دہریہ جو ہے جہالت کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ آئیے پہلا جو ان کا اعتراض ابھی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہے تو دنیا میں ظلم اور ستم، دنیا میں شر و فساد، دنیا میں برائی، دنیا میں بیماری، دنیا میں پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ جب پاورفل کوئی موجود ہوتا ہے تو وہ برائی کا خاتمہ کر دیتا ہے، وہ شر و فساد کو ختم کر دیتا ہے، وہ بیماری کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ خالی دنیا میں اچھائی ہونی چاہیے تھی، یہ ناستک کی طرف سے اعتراض ہے۔ آئیے ذرا اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بڑے پیارے انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ اولا تو وجود کے قائل نہیں، لیکن اگر قول کر دے اعلیٰ سبیل تنزل تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اچھائی برائی دونوں کو رکھا ہے، دنیا میں اللہ نے دونوں کو رکھا اور انسان کو آزاد کر دیا
کہ یہ انسان فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے انسان تو آزاد ہے، چاہے تو برائی کو اختیار کر لے، چاہے تو اچھائی کو اختیار کر لے، تیرے اختیار میں ہے۔ ہم نے تو دونوں کو پیدا کر دیا، اگر اچھائی ہوتی برائی نہ ہوتی تو انسان مجبوراً اچھائی کرتا، اگر آدمی کے سامنے خامی نہ ہوتی اچھائی تو مجبوری میں کرتا۔ پھر یہ اعتراض کرتے کہ اللہ نے تو ہم کو مجبور کر دیا، خالی اچھائی کو رکھ دیا، یعنی یہ طرح طرح کے اعتراض پھر بھی کرتے۔ تو یاد رکھو اللہ نے دونوں سے سزا دیا اور یہ بتایا کہ انسان تو آزاد ہے، اگر تو برائی کو اختیار کرے گا تو تیرے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اور اگر تو اچھائی اختیار کرے گا، اچھا کہلائے گا تو یہ بھی تیرے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، اور جو آدمی اچھائی کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد رکھنے کے لیے اچھائی برائی دونوں رکھ دیا، اور اگر خالی اچھائی ہوتی تو بھی یہ اعتراض کرتے، کیونکہ اعتراض کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، منہ میں آیا بک دیا۔ اعتراض کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ تو اچھائی اور برائی اگر دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا یہ آدمی اچھا ہے، کیسے معلوم ہوتا یہ آدمی برا ہے، کیسے معلوم ہوتا یہ انصاف کرنے والا ہے، کیسے معلوم ہوتا یہ ظالم ہے، کیسے معلوم ہوتا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو رکھ دیا تاکہ دنیائی میں انسان فیصلہ کر لے وے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ بولو نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ انسان کو آزاد رکھنے کے لیے اللہ نے دونوں رکھا ہے، آزاد رکھنے کے لیے دونوں رکھ دیا کہ تو جو چاہے چوز کر لے، تو جو چاہے پسند کر لے، تیرا مسئلہ ہے، ہم نے تیرے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں۔ اور دوسرا جواب تو یہ کہ عربی کا ایک محاورہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی معرفت ان کی ضدوں سے ہوتی ہے، یعنی علم کو جاننا ہے تو جہالت کو دیکھنا پڑے گا، اجالے کی اہمیت سمجھنا ہے تو اندھیروں کو دیکھنا پڑے گا، اچھائی کو سمجھنا ہے تو برائی کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر خالی اچھائی ہوتی تو اچھائی کی اچھائی کیسے سمجھ میں آتی؟ تو اچھائی کی اچھائی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برائی کو بھی رکھا تاکہ انسان دیکھ لے یہ برائی ہے اور اس کے مقابل تمہارے پروردگار نے کیسی اچھائی عطا فرمائی۔ تو چیزوں کا تعارف، چیزوں کی معرفت ان کی ضدوں سے بھی ہوتی ہے۔ جس قدر آدمی جہالت کو جانے گا اس قدر آدمی علم کی قدر کرے گا، جس قدر آدمی برائی کو جانے گا اس قدر آدمی اچھائی کی قدر کرے گا، ورنہ آدمی تو برائی کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنی برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دے کر کے آزمائش میں ڈال دیا کہ تو کیا کرنے والا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ جس نے موت کو بھی رکھا ہے زندگی کو بھی رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ آزمائے تم میں بہترین عمل کرنے والا ہو۔ کیونکہ جب آدمی کے پاس زندگی کسی کی آتی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھمنڈ سے چور چور ہو جاتا ہے، تو وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور موت آتی ہے تو آدمی غموں سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا معاملہ رکھ دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو رکھا تاکہ آزمائے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون۔ خود اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ جگہ اور فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے۔ دیکھو بہت ساری چیزوں کا خوف ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، آزمائش مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ اور جب آزمائش میں کوئی کھرا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک میڈل دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ میرا بندہ وہ ہے جو صابر ہو چکا ہے، اے محبوب آپ اس کو خوشخبری سنا دیں۔ جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر اچھائی اور برائی کو رکھا تو پھر کوئی دہریہ کھڑا ہوتا ہے ناصدق اور پھر سوال کرتا ہے ارے تو چھوٹے بچے کو بیماری کیوں آئی؟ وہ تو ابھی چھوٹا سا، اس کو کیا معلوم؟ وہ اچھائی برائی سمجھتا نہیں، اس کو کیسے سمجھ میں آ گیا کہ آزمائش کیا ہے؟ اس کو کیسے آزمایا گیا؟ تو یاد رکھو پیارے، میرا اللہ کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی اولاد کی نعمت لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ بولو نا یار،
مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے ماں باپ کو اللہ آزماتا ہے کہ ماں باپ کیا کرنے والے، ان کا کردار کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا معاملہ ایسا رکھا ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے اچھائی اور برائی خالی اس لیے رکھ دیا تاکہ انسان آزاد رہے، اچھائی کے لیے جو ہے غلام نہ بن جائے کہ اچھائی حلال میں کرنا پڑے، جس کو معتزلہ کہتے ہیں کیا مجبور محض۔ اب ایک اعتراض ان کا تو رہتا ہی ہے، اب یہ جو بھونڈے اعتراض رہتے تھے، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہی رہے گا، چاہے جتنا جواب دیتے رہو، اور ماننے والے کو خالی ایک دلیل کافی ہے۔ ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑے پھر بھی نہیں مانتا، اب وہ سائنسی اعتبار تحقیق کرے گا، پتھر کیسے بولے گا، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، جس کی زبان ہوتی ہے وہ بولتا ہے۔ ہم نے کہا محترم، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنا کر بولنے کی صلاحیت زبان کے ذریعے سے دے دی ہے، تو میرا اللہ اس پر قادر ہے بغیر زبان کے بلوا دے گا۔ بولو نا، میرا اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو پتھروں سے بلوا دے، اللہ چاہے تو لکڑوں سے بلوا دے، اللہ چاہے تو جو ہے گھاس پھوس اور خچو خاشاک سے اللہ تعالیٰ بلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب ان کا ایک اعتراض یہ رہتا ہے کہ مذہب میں کوئی لاجک نہیں ہے، مطلب ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں، اور ان سے بولو تمہاری زندگی میں کیا لاجک ہے، تم آئے ہو تو تمہاری زندگی کا کیا لاجک ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے کہ تم کو پیدا کر دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ معلوم ہے میرا رب فرماتا ہے انسان جب غور کرے گا ہر چیز میں تو یہی کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اسے بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ بولے مچھر کو کیوں پیدا کر دیا، کھٹمل کو کیوں پیدا کر دیا؟ انسان کو اس کی اوقات کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے مچھر کو پیدا کیا کہ جہاں پر کوئی نہیں آتا، ڈرتا ہے جانے سے، مچھر اعلان کر کے آ کر کے مار کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے رکھا ہے۔ جی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہ مچھر کیوں پیدا کر دیے گئے؟ خلیفہ وقت نے پوچھا، آپ نے فرمایا تجھ جیسے گھمنڈی کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے پیدا فرمایا۔ تو مذہب میں کچھ نہ کچھ تو لاجک ہے۔ اب آئیے یہ جو اعتراض ہے، بولے مذہب میں کوئی لاجک نہیں، خالی مذہبی لوگ اوہام باطلہ اور جنون اور پاگل پن کے جو ہے کی اتباع کرتے ہیں، بس پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے، غور کرنا تو معلوم ہوگا اسلام میں اور مذہب کے اندر کتنا لاجک ہے۔ اس لاجک کو سمجھنے سے پہلے ہم خالی اپنی کھانے پینے کو دیکھ لیں۔ اسلام نے کہا یہ نہیں کھانا، بولے خنزیر حرام ہے، بولے کیوں حرام ہے؟ اولاً تو ہمارے قرآن نے کہا حرام ہے، دوسری وجہ کیا، اس میں چربی سے بھرا پڑا اس کا گوشت، جو انسان کے لیے بیماری اور نہ جانے کتنی خرافات اور نہ جانے کتنی تباہیوں کا سامان ہے، تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کہا چربیوں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں اور جب حلال گوشت کی طرف جاتے ہیں تو میرے اللہ نے بہت سارے معاملات میں اس طرح کی چربیوں کو نہیں رکھا جو آدمی کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے۔ ایسے ہی آپ کھانے کی غذائیں لے لیں، کھانے پینے کا سامان جو میرے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے، بولو نا یار، آقا علیہ السلام کی ایک غذائیں، ایک ایک کھانے کی پینے کی چیزیں۔ مذہبی لوگ کھانے پینے میں بھی، بولے تم جنون کے جو ہے پیروی کرتے، مذہبی لوگ کھانے پینے میں بھی اپنے شریر کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں۔ نہانے دھونے میں بھی لاجک ہے، جب جمع ہو جاؤ تو نہا کر کے آؤ، من اتى الجمعہ فلیغتسل، اگر اکٹھا ہو رہا ہے تو ایسے ہی مت آ جانا، جمعہ کے دن آنا تو نہا کر کے چلے آنا، بولو نا یار، کیونکہ جب آدمی جمع ہوتا ہے تو اسمیل پیدا ہوتی، بو پیدا ہوتی، بہت ساری حکمت ہے اس کے اندر۔ وضو کرنے میں بھی لاجک ہے، دیکھو اس میں بڑا پیارا لاجک، انسان دوسرے کے پیچھے سر جھکانا نہیں چاہتا، کیونکہ دوسرا کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن وہاں نظام شریعت کیا ہے، نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دوسرے کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتا، کہ معلوم نہیں کتنی گندگی وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن شریعت نے کہا اگر نماز پڑھنے آنا تو وضو کر کے آنا، بولو نا یار، اور اگر گندگی چھوڑے گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بھاگنا پڑے گا مسجد سے وہاں۔ کیا سسٹم رکھ دیا ہے شریعت نے۔ جی اس کے علاوہ آدمی وہ چہرہ دھو رہا ہے، تو سائنس عبادات اور سائنس کی جو زبان میں اگر آپ تحقیق کرنے جائیں گے بہت ساری لاجک نظر آئیں گی، وضو کے اندر فائدہ کیا ہے،
نماز کے اندر فائدہ کیا ہے؟ نماز میں خالی ایک بات یاد رکھے، آدمی کے سر میں دوران خون اگر کم ہو جائے تو چکر کے دورے آنے لگتے ہیں، تکلیف ہونے لگتی ہے، لیکن واہ میرا اللہ ایسا قادر ہے کہ جو نماز دی اور کہا کہ سجدے میں اگر سجدہ لمبا کر دیا تو دوران خون زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، کیا نہیں ہے لوجک، خالی اشارہ دے کے نکلنا۔ جی، آدمی وضو کرے، فریش ہو جائے، نماز پڑھے، تر و تازہ ہو جائے۔ اچھا یہی نہیں، پیشاب میں نے کہا نا، آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو دھوتا ہے، تو بولے کیا ضرورت ہے دھونے کی، پانی ہی تو ہے وہ۔ ہم نے کہا عام پانی نہیں ہے، جو سادہ پانی ہوتا ہے، صاف پانی ہوتا ہے، اس سے بیماریوں سے پاک صاف ہوتا ہے، لیکن جو پیشاب ہے اس میں دوڑتی رہتی ہے بیماریاں۔ اسی لیے تو ڈاکٹر بولتا ہے کیا یورین ٹیسٹ کرا لو، جا کر کے پیشاب ٹیسٹ کرا لو، کیوں؟ تاکہ اس سے بیماری پتہ لگ جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا کرونا تمہارے دور میں آیا نا، تم نے سینیٹائزر کا استعمال کر لیا بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے کہا پیشاب کرنے کے بعد اب انسان اگر پانی سے دھو لیتا ہے تو پیشاب کے ذریعے سے جو بیماریوں کا انفیکشن ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس انفیکشن سے نجات عطا فرما دی ہے۔ تم بولے لاجک نہیں، ارے لاجک تلاش کرو گے تو ملے گی نا، پڑھتے ہی نہیں کتاب، جہالت کے سب سے بڑے پجاری تو تم بنے بیٹھے ہو۔ جی، پردے میں بہت ساری لاجک کہ آدمی کھلا رہتا ہے، دیکھو زیادہ دھوپ لگتی ہے تو انسان چہرہ ڈھک رہا ہے، دھول اڑی تو بولے ماسک لگا لو تاکہ دمے کی بیماری نہ ہونے پائے، تو ماسک لگانا کیا غلامی ہے؟ چہرہ بند کرنا غلامی ہے؟ دھوپ سے بچنے کے لیے پردہ کرنا غلامی ہے؟ تو ہمارے اسلام نے کیا ذہن دیا، عورتیں بڑی نازک ہوتی ہے اور نازک چیزوں کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اس لیے اسلام نے انہیں حیا کا پردہ عطا فرما دیا، سمجھے؟ حیا کا پردہ، اور نقاب نہیں ہے، پردے کا حکم دیا، یاد رکھنا، پردہ اور نقاب میں بڑا فرق ہے۔ نقاب فیشن والا بھی ہو سکتا ہے جس میں پردہ نہ ہو، ضروری نہیں ہے۔ اتنا ٹائٹ لباس آ گیا نقاب کا کہ پردہ نہیں ہو رہا، تو نقاب تو ہے لیکن پردہ نہیں ہوگا۔ اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، نقاب پہننے کا نہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھنا پیارے، اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا، نقاب کا نہیں۔ نقاب اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ نشیب و فراز نمایاں ہو جاتا ہے، تو وہاں پردہ نہیں ہوتا، نقاب ہوتا ہے۔ تو اسلام نے پردہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے ہر احکام میں، آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی لاجک نظر آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، بولے ہاتھ کیوں کاٹ رہا ہے؟ ہم نے کہا مال کو بچانے کے لیے۔ بولو نا یار، مال بچے گا اور ادھر چور بھی احتیاط کرے گا، معلوم ہے چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا، تو ہاتھ بھی بچائے گا، دوسرے کے مال کو بھی بچائے گا۔ تو چوری کی سزا مال کی حفاظت، شراب کی حرمت آدمی کی عقل کی حفاظت، کیونکہ جب شراب پیتا ہے تو آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، فیصلے صحیح نہیں کر پاتا، تو شراب کو حرام کیا گیا کیوں؟ تاکہ آدمی کی عقل کی حفاظت ہو جائے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا نظام لایا گیا، کیوں؟ تاکہ غریبوں کی غربت دور ہو جائے، متوازن معیشت ہو جائے۔ ایسے ہی قصاص کا حکم لایا گیا تاکہ اس میں آدمی کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ اور غور کرو، نکاح کا سسٹم رکھا گیا، کیوں؟ تاکہ شوہر کی نظر میں بیوی کی اہمیت ہو جائے اور بیوی کی نظر میں شوہر کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ حتیٰ کہ نظام طلاق میں بھی اللہ نے لاجک دی ہے۔ خراب بیوی مل جائے تو آدمی بھاگا بھاگا پھرے گا، اچھا خراب شوہر مل جائے دونوں پریشان، مطلب خراب شوہر تو ٹینشن، خراب بیوی تو ٹینشن، تو جو جنموں کا وعدہ کرتا ہے کہ نہ اسی جنم میں ختم کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو شریعت نے ہمارے سسٹم دیا کہ اگر خراب مل جائے، مزاج ملے، ضرورت نہیں ہے مزاج مل جائے، ضروری نہیں ہے ایک دوسرے کا، تب ایسی صورت میں شریعت نے طلاق کا سسٹم رکھا ہے تاکہ آدمی غلط فیصلے سے محفوظ ہو جائے۔ بولو نا، تو ہر چیز میں سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لاجک تلاش کریں گے تو لاجک نظر آئے گی۔ بہرحال اب آئیے ذرا سب سے اہم مدعا جو ان کا رہتا ہے وہ یہ کہ اسلام میں باندی سے جو وطی کرنا، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ باندی سمجھتے کہ نہیں؟ پہلے سمجھ لے باندی ہے کیا۔ باندی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور حضور کے بعد ایک سلسلہ رہا، کیا کہ لوگ جنگ کرتے تھے، جنگ کرنے کے بعد سامنے والے ملک سے یا سامنے والے شہر سے
جو عورتیں گرفتار ہو کر کے آتی تھیں وہ باندی ہو جاتی تھی، ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ تو ان سے آقا ملاقات ایسے ہی کرتا تھا جیسے اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ باندی سے بغیر نکاح کے کیسے تعلقات ہو سکتے ہیں، آقا کیسے وطی کر سکتا ہے، کیسے ہم بستر ہو سکتا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اچھا، اعتراض کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جن کے یہاں لو ان ریلیشن شپ چلتا ہے، صحیح ہے نا؟ بغیر شادی کے رہو، جا کر کے جاؤ، سمجھو ایک دوسرے کو، اگر سمجھ میں آ جائے تو شادی کر دیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو ادھر ادھر ہو جانا۔ وہ لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا یہ باندی کا سسٹم آقا علیہ السلام نے ختم کرنا چاہا ہے یا نہیں؟ تو پہلے ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا اور آزاد رہنے کا حق عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے کیا ذہن دیا، اگر زہار کر لو تو زہار کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرو، یعنی غلام آزاد کرنے کا مصطفیٰ نے حکم دے دیا۔ اگر قسم کھا لو، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو غلام آزاد کرو، قتل ہو جائے تو قتل کا کفارہ ادا کرنا ہے تو غلام آزاد کرو۔ یعنی غلام کو آزاد کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور جو گناہوں کو مٹاتا ہے وہی اسلام پسند کرتا ہے۔ مطلب غلامی کا جو سسٹم چل رہا تھا وہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے، بولو نا، وہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یکبارگی کوئی بھی قانون اگر آتا ہے تو لوگ اس سے جو ہے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اگر عادی بنا دیا جائے تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے شراب، کئی اسٹیپ میں اس کو حرام کیا گیا، اکٹھا یکبارگی حرام نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے یہاں باندی ہو اور وہ باندی کو آزاد کرے اور آزاد کر کے علم سکھائے، اس سے نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آئی باندھی، آزاد کر دیا، دین سکھایا، نکاح کر لے، دوہرا ثواب۔ مطلب اسلام کا مزاج کیا مل رہا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی تو آزاد کیا، کہا کن کو آزاد کیا؟ دیکھو اسلام لائے بلال، ظلم ہو رہا ہے، خرید کے آزاد کرنے والی ذات ابوبکر کی ہے، بولو نا یار۔ ہدیہ پہ ظلم ہو رہا ہے، آزاد کرانے والی ذات ابوبکر کی ہے۔ زنیرہ پہ ظلم ہو رہا ہے، باندی ہے، آزاد کرانے والی ذات ابوبکر کی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آیا کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تو پہلے غلام آزاد کرتے، پھر جمعہ کی نماز پڑھتے۔ یعنی اسلام کو غلام آزاد کرنا پسند رہا اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہے، یہ اسلام کو پسند رہا ہے۔ اب آ جائیے ہم پہلے اسلام کو دیکھیں، اسلام نے کن سے ہم بستری کی اجازت دی ہے۔ بس اسلام نے ایک سسٹم رکھا ہے بھائی، سب عورتوں سے نکاح بھی نہیں کر سکتے آپ۔ کوئی کھڑا ہو جائے بولے ہماری بہن ہے، ہم اس سے نکاح کرنا چاہے، اسلام کہے کہ حرام ہے۔ کوئی کھڑا ہو جائے بولے ہماری بھتیجی ہے، نکاح کر لے، بولے حرام ہے، یہ خالہ ہے، حرام ہے، یہ سگی بوا ہے، حرام ہے۔ یہ اسلام نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ تو اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک بات یاد رکھیں، نکاح سے وطی کرنا حلال ہوتا ہے، یہ کس نے تم کو بتایا؟ جتنے دہریہ لوگ ہیں ان سے خالی ایک سوال ہے، تم کو کس نے بتا دیا؟ تمہارے یہاں تو سب چیز اچانک ہے، بھیانک ہے۔ تو شادی کر لو، شادی کرنے کے بعد ہم بستر ہونا حلال ہے، کس دھرم سے تم نے مانا؟ کہاں سے تم لے کر کے آ گئے کہ اس سے کرنا ہم بستر ہونا حلال ہے؟ ہم سے پوچھو تو ہم کہیں گے ہم قرآن سے لے کر کے آئے، بولو نا یار۔ قرآن نے خالی 2 عورتوں سے، یعنی 2 طلاق کی عورتوں سے ہم بستری کی اجازت دی ہے، بس۔ اس کو زنا جو کہے گا تو وہ اپنے بارے میں سوچے، پھر وہ اس کا نکاح کرنا، شادی کرنا کیسے حلال ہو گیا، کس روح سے حلال ہو گیا؟ اور پھر شادی کرو گے تم کیسے کرو گے؟ دہریہ لوگ کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ بولے قبول کریں گے، ہم نے کہا یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ بولیں گے تھوڑا تالی والی ماریں گے، پھول دے کر کے انگوٹھی پہنا دیں گے، ہو جائے گا، ہم نے کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ بولے تھوڑا چکر اور کل لگا لیں گے، ہم نے کہا مسلموں کا طریقہ ہے۔ تمہارا کیا طریقہ ہے؟ تمہارا تو ایک ہی طریقہ بچتا ہے، وہ ہے زنا کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تمہارا۔
تم جو طریقہ لے کر کے آؤ گے وہ کسی نہ کسی مذہب کا ہوگا، کسی نہ کسی دین کا طریقہ ہوگا، تمہارا کیا طریقہ ہے؟ تم اپنا طریقہ بتاؤ، سوال تو تم سے ہوگا نا۔ اور ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 2 صورتوں میں یعنی 2 طرح کی عورتوں سے ہم بستر ہونے کی اجازت دی ہے۔ میری بات سمجھ میں تو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ کیا ہے، کبھی کبھی پورا چلا گیا بولے کچھ نہ، پوری رامائن ختم ہو گئی، یہی نہیں سمجھ میں آیا سیتا کون، مرد یا عورت۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اب دیکھیں اللہ نے کیا اجازت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 5 اور 6 میں فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بولو نا، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، غلط غیر جگہ غیر مناسب جگہ نہیں لگاتے۔ لیکن کہاں پہ استعمال کر سکتے؟ الا علی ازواجہ، مگر اپنے جوڑوں کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کی اللہ نے اجازت دی۔ ایک دوسری صورت او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ملک یمین سے حاصل ہو جائے، یعنی باندھی ہو اس سے، فإنہم غیر ملومین، کیونکہ یہ کام قابل ملامت نہیں ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتوں میں آدمی کو ہم بستر ہونے کی اجازت دی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد ہم بستر ہونے نہ شروع ہو جائے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ نکاح کے جو قائم مقام ہے، جیسے وضو، اور وضو کے قائم مقام تیمم۔ نماز پڑھ سکتے ہو وضو کر کے، لیکن وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ تو ویسے ہی شریعت نے 2 معاملے رکھے، نکاح کر لیا تو بیوی سے ہم بستر ہو گئے، اور نکاح نہیں ہوا تو جو نکاح کے قائم مقام ہے۔ کہا نکاح کے قائم مقام کیا ہے؟ کہا باندی ہاتھ میں آئی تو باندی سے آقا ہم بستر ہو سکتا ہے، یہ میرے اللہ نے ہم کو اجازت دے دی ہے، بولو اللہ۔ اب اگر کوئی اس کو بدکاری کہتا ہے تو وہ سوچے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب اس سے تو 2 صورتیں ہو گئی نا، پہلے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کتنی صورتوں میں عورت سے ہم بستر ہو سکتے ہیں آدمی؟ پہلی صورت کیا ہے؟ زور سے بولو نا، کیا ہے؟ نکاح۔ دوسری صورت کیا ہے؟ نکاح کا قائم مقام، ملک یمین جس کو باندھی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرے کے باندھی سے بھی ہم بستر نہیں ہو سکتا، دوسری کی باندھی سے اگر ہم بستر ہوگا تو زنا کہلائے گا، اور اپنی ہی باندھی سے ہو اور صرف آقا ہی ہم بستر ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ابھی اس کی وجہ آگے آ رہی ہے کیوں ایسا ہے۔ اور آقا اگر چاہے تو اس کو آزاد کرا کے اس کا نکاح بھی کرا سکتا ہے، نکاح کرا دے تو بھی آقا ہم بستر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کتنے قید لگا دیے ہیں اسلام نے۔ جی تو نکاح کا جو قائم مقام ہے، تو اس پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، اسلام غلامی کو پسند، زور سے بولو، غلامی کو پسند، غلاموں کو پسند کرتا ہے، غلامی کو پسند نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ غلاموں کو پسند کرتا ہے، غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ غلام تھے بلال، مصطفیٰ کے بھی غلام ہو گئے، ان کو پسند کیا گیا، لیکن ان کی غلامی کو ختم کر کے میرے مصطفیٰ نے کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری صورتیں اسلام میں۔ آپ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پہ کفو کو دیکھا جاتا ہے، تو کفو کے 6 اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آزاد ہونا بھی ہے، یعنی اسلام آزادی کو پسند کرتا ہے۔ اب باندی کون؟ اور ایک چیز اور یاد رکھے پیارے، اس زمانے میں جو غلام ہوتا تھا، وہ غلام جیسے آج کے دور میں فلاں کا نوکر ہوں، روڈ پتی کا نوکر بھی روڈ پتی کہلائے گا، کروڑ پتی کا نوکر بھی کروڑ پتی کہلائے گا، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے نا۔ تو اس زمانے میں بھی غلامی کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ یہ استثناء غلام ہے فلاں آدمی کا ہے تو اس کی شان گھٹ گئی، کہا فلاں آدمی کی ہے شان بڑھ گئی، کہا آدمی آقا جیسا ہوتا تھا اس کا غلام ویسا ہوتا رہا۔ ہم نے کہا الحمدللہ میرا آقا تو 2 جہان کا آقا ہے، تو 2 جہان کے آقا کا غلام بھی 2 جہان میں شان رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے۔ نہیں یقین آتا ہے تو میں خالی مثال کے طور پہ بلال کو پیش کرتا کہ بلال مصطفیٰ کے ایسے غلام کہ جو دوسرے لوگ جہاں نہ جا سکے، مصطفیٰ نے بلال کو وہاں پہنچا دیا ہے نا۔
اور خود معراج کی رات بلال آگے آگے، بلال کے قدموں کی آواز. جی تو اس زمانے میں غلام جو ہوتا تھا وہ اپنے آقا سے اس کی شان ظاہر ہوتی تھی. بھائی اب آئیے دیکھیں کون سے باندی کون ہے، پہلے یہ دیکھیں، پھر اس کے ساتھ اسلام کیا کرنے کا حکم دیتا ہے. باندی وہ غیر مسلم خاتون ہے جو مال غنیمت میں جنگ کے بعد آئے. وہ غیر مسلم خاتون ہے جو جنگ کے بعد مال غنیمت میں ہے. مال غنیمت سمجھ رہے ہیں نا، کفار کا جو مال ہوتا ہے، وہ جو مال ہاتھ لگے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. حالانکہ ایک علمی گفتگو ہے کہ مال تین طریقے کا ہوتا ہے. ایک مال فے ہوتا ہے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال سلب ہوتا ہے. آدمی لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے چھین لیا، اس کو مال سلب کہا جاتا ہے. جو جس کا مال چھین لے گا لڑتے لڑتے شخصی مقابلے میں، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. اور کفار جو قرارگاہ میں تمام سامان لے کر کے آتے ہیں اور شکست کھائے بھاگ جائے تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور جو گھر بار اور کھیت کھلیان کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس پر جب آدمی قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے. جیسے خیبر کے موقع پر یہودی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ کر کے چلے گئے، مصطفیٰ کے صحابہ نے قبضہ کر لیا، اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے، مال سلب اور مال غنیمت نہیں کہا جاتا. ایک علمی گفتگو ہے. جی بہرحال تو وہ باندھی ہے، وہ غیر مسلم خاتون جو مال غنیمت میں جنگ کے بعد آئے. کیوں ایسا؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ جب جنگ ہوتی ہے تو عام طور سے مرد مارے جاتے ہیں، اور مرد مارے گئے، ختم ہو گئے، عورتیں بے سہارا ہو گئی. اور جب بے سہارا عورت ہو گئی تب ایسی صورت میں اس کو سہارے کی ضرورت ہے. وہ ٹوٹی رہتی ہے. اگر آپ سہارا نہیں دو گے تو بدکاری جنم لے گی، برائیاں پنپے گی، فتنے کا دروازہ کھلے گا. تو لوگوں نے تو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسلام نے عزت و وقار کے ساتھ استعمال کرنے کا ذہن دیا. بولو نا یار. دوسرا، زنا اگر آدمی کرے، معلوم ہے زنا اور باندی سے ہم بستر ہونے میں تقریباً 13 طرح سے فرق ہے. زنا اور باندی سے ہم بستری کرنے میں کتنا طرح سے فرق ہے؟ تقریباً، زور سے بولو نا یار، کتنے طریقے سے؟ 13 طریقے سے. میں نے جو تلاش کیا، آپ اس سے بھی زیادہ مطالعہ کر کے نکال سکتے ہیں. 13 طرح سے فرق ہے. تو پہلے جو باندی گرفتار ہو کر کے آئے، اسلام کیا سلوک کرنے کا ذہن دیتا ہے. تو جو باندی گرفتار ہو کر کے آئے، پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان کا جو قائد ہے، سالار ہے، وہ دیکھے اور بولتے میں نے اس کو مفت رہا کر دیا، جان چھوڑ دیا میں نے اس کو. جیسے کہ قبیلے حوازن کے لوگ، قبیلے بنو سعد کے لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تھے. مصطفیٰ مقام حنین میں جلوہ افروز ہے. آقا علیہ السلام نے دیکھا، مفت مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو آزاد فرما دیا. آزاد کر دیا آقا علیہ السلام نے، اللہ کے لیے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا. بلکہ ان میں سے جو آقا علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، آقا علیہ السلام نے دودھ کی رضائی رشتہ دار آقا علیہ السلام کو تحفے سے بھی نوازا ہے. تو پہلی صورت کیا ہے؟ مفت آزاد کر دیا جائے. دوسری صورت کیا ہے؟ فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے، مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے. جیسے حضور کے چچا عباس بھی گرفتار ہوئے تھے بدر کے میدان میں، تو جب سبھی کو معلوم، آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا دو فدیہ، جاؤ. کیا چاہتے ہو؟ کیا کٹورا لے کے بھیک مانگوں میں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تب ظاہر کیا، او چچا عباس آپ سمجھتے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ارے کہاں ہے تمہارا وہ مال جب مکے سے نکل رہے تھے اور میری چچی ام الفضل سے کہہ رہے تھے کہ چھپا کر کے رکھو، آؤں گا تو فلاں کو دوں گا، آؤں گا تو فلاں کو دوں گا. مصطفیٰ نے یہ کہا، حضرت عباس کے دل میں مصطفیٰ کی عظمت بیٹھ گئی. یہ مالیے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، معاوضہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. پہلی صورت کیا ہے؟ مفت چھوڑ دیا جائے. دوسری صورت کیا ہے؟ بھائی ہاں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، کیا لے کر کے؟ فدیہ، یعنی کچھ پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. تیسری صورت، مسلمان قیدی جو کفار کے قبضے میں ہیں، تو کفار کے جو سپہ سالار ہیں، جو کمانڈار ہیں، ان کے پاس پیغام بھیجا جائے، آپ میرے مسلمان قیدیوں کو چھوڑو، ہم تمہارے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یعنی بدلے میں چھوڑ دیا جائے، فری میں چھوڑا جائے، پیسہ لے کے چھوڑا جائے، بدلے میں چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کو ان کے بدلے میں چھوڑا دیا جائے. اور چوتھی صورت یہ کہ آخر میں بانٹا جائے ان کو، جیسے کہ ایران کا جو آخری بادشاہ
جب اس کے علاقے کو فتح کیا تھا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، تو اس کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر کے آئیں، اور جب گرفتار ہو کر کے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ ان تینوں کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ تو بادشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ کی بچیاں ہیں، ان کو اختیار دیا جائے، یہ جس سے چاہیں نکاح کر لیں اور آزاد ہو کر کے زندگی گزاریں۔ حضرت عمر نے مشورہ قبول کر لیا، اور جب قبول کیا تینوں بچیوں کے سامنے معاملہ رکھا تو ایک بچی اٹھی، اس نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، بولو نا۔ اس بچی کو شہر بانو کہا جاتا ہے، اور آج وہ ہماری آقا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور ایک ایران کے بادشاہ کی بیٹی اٹھی، اور اٹھنے کے بعد حضرت عمر کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، بولو نا یار۔ ان سے نکاح کر لیا۔ ایک اور اٹھی جو تیسری بیٹی تھی، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کی طرف اشارہ کیا، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر نے ان تینوں سے ان کا نکاح کرا دیا، بولو نا یار۔ کون سا قانون ہے کہ باندیوں کو ایسا اختیار دے کہ جس سے چاہو اس سے نکاح کر لو، جس سے چاہو اس سے نکاح کر لو؟ یہ اسلام کا نظام ہے، عدل و انصاف، اور اسلام کا نظام وقار و عزت ہے، اکرام و احترام ہے، جو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو جس کا جھام پلا دیا ہے۔ تو پہلا کام یہ کہ فری میں چھوڑ دیا جائے، دوسرا کام یہ کہ معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تیسرا کام یہ کہ مسلم قیدیوں کو چھڑا دیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ تقسیم کر لیا جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد یا تو آزاد کر دے آقا، دوسرے سے نکاح کرا دے، جیسے کہ ان تینوں شہزادیوں کے ساتھ ہوا، اور یا تو آقا اپنی غلامی میں رکھ لے اور آقا خود اس سے خالی وطی کرے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو کتنے آپشن ہو گئے؟ 6 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ارے 6 ہوئے کہ نہیں؟ پہلا نمبر ہے کیا کیا جائے؟ سب لوگ بولو نا یار، مفت کیا کر دیا جائے؟ فری میں چھوڑ دیا جائے۔ دوسری صورت کیا؟ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تیسری صورت کیا؟ میں مسلم قیدیوں کو چھڑایا جائے ان کے عوض۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ بٹوارا۔ بٹوارے کے بعد کیا؟ آزاد کرا کے یا تو نکاح کرا دیا جائے، اور یا تو آقا خود رکھ لے، اور رکھنے کے بعد آقا ہی صرف ہم بستر ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا اس سے ہم بستر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بولے یار یہ تو زنا کی دعوت دینا ہوا نا۔ ہم نے کہا سنو، اچھا فرق بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ باندی سے وطی کرنا جائز ہے آقا کے لیے، کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ کہ میرے اللہ نے اجازت دی ہے، بولو اللہ۔ ہمارے لیے سب سے بڑا قانون تو ہمارے اللہ کا قانون ہے، بس اللہ نے اجازت دی، مسئلہ ختم، اللہ نے حکم دے دیا، مسئلہ ختم۔ دوسری صورت، ارے وطی کرنے کی اجازت یہ اگر فری میں آقا باندی کو گھر دے، فری میں آقا باندی کو کپڑا دے، فری میں آقا باندی کو خرچہ دے، کھانے پینے کا انتظام کرے، تو لوگ بولیں گے، بڑا خراب جملہ بولتے ہیں، یہ اس کی وہ ہے، یہ اس کی وہ ہے، ایک دم ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو وہ عورت جو ہے اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے پھر کپڑا بھی نہیں لیتی، پھر کھانا بھی نہیں لیتی، پھر خرچہ بھی نہیں لیتی، پھر گھر بھی نہیں لیتی۔ اسلام نے کہا کہ اگر اس کو عزت کی نظر سے دیکھنا ہے، لیکن خالی 4 نکاح کر سکتے ہو، آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے تم کو، تو تم باندی رکھ سکتے ہو، اور باندی کو یہ وقار اللہ نے دے دیا کہ کوئی رکھیل کا جملہ نہیں استعمال کر سکتا، بلکہ یہ کہے گا یہ آقا کی باندی ہے جو صرف آقا سے تعلق قائم کر سکتی ہے، اور آقا اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے گھر کا انتظام کرے گا، کھانے کا انتظام کرے گا، کپڑے کا اہتمام کرے گا، اور اس کی عزت کی رکھوالی بھی آقا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ایک بیوی کی عزت کی رکھوالی شوہر کرتا ہے، ویسے باندی کی عزت کی رکھوالی آقا کرے گا۔ بولو نا یار، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اگر آئیے تو بول سکتے ہو یار، ہے نا؟ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ 2 وجہ تو ہو گئی، تاکہ اس کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ تیسری چیز کیا معلوم؟ جنگ میں بیچاری وہ سب کو کھو کر کے آئی ہے، سب کو کھو کر کے آئی ہے، سب کو کھو کر کے، بھائی باپ رشتہ دار سب ختم، وہ آئی ہے بیچاری، ایسے ٹائم پہ گھبرائی ہوئی، پریشان ہے،
گھبراہٹ کے عالم میں اب آقا اس کی گھبراہٹ کو دور کرے اور اس کو اپنی بیوی کے قریب لا کر کے کھڑا کر دے. ٹینشن مت لو، جیسے میری بیوی میرے گھر کی مالکہ بن گئی ہے، تم میری باندھی ہو لیکن ہم نے تم کو اپنے گھر کی مالکہ بنا لیا. بولو، جب آدمی مالکہ بنا لے گا، گھر کی اپنی جو ہے ذمہ دار بنا دے گا، تو گھبراہٹ خود بخود دور ہو جائے گی، پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی. جی ایک وجہ اور، ایسے میں جس عورت کا سب ختم ہو گیا ہو، وہ مجبوری میں زنا کا راستہ تلاش کرتی ہے. گھر چلانا ہے اس کو، پیٹ بھرنا. یہ ظالم پیٹ بڑا شریر ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تو اللہ خیر کرے، ہم تبصرہ نہیں کریں گے، آج حالات کتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. تو جو مجبور ہے اور خوددار ہے، عزت دار ہے، اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش، اس کو مجبور کرنے کی کوشش، اس سے زنا اور بدکاری کرنے کی کوشش، اور اگر اتفاق سے امید سے ہو جائے تو پھر تو تانا دینے کی بھی کوشش چالو ہو جاتی ہے. تو اسلام نے کہا اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، اس کو جو ہے تانے کا ذریعہ مت بناؤ، اس کو جو اور مت ستاؤ، ستائی ہوئی ہے مت ستاؤ. تو آقا کو اجازت دے دی گئی، تم نے خریدا ہے، تمہارے حصے میں آئی ہے نا، تو تم اس کے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرو، اس کے گھبراہٹ کو دور کرو، اس کو مجبور مت کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مجبوری، اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، زنا کی تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آقا کو بیوی سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت دے دی. سمجھے آپ؟ جی اور آگے بڑھیے. عزت بھی تو ہے، عزت بھی ہے. بولے کس کی باندھی ہے؟ میں نے کہا نا، نوکر کی عظمت اس کے سیٹ سے ہوتی ہے. بولے کس کا نوکر ہے؟ بولے فلاں کا نوکر. اے یار بڑا آدمی ہے وہ تو گھر میں رہتے ہیں بڑے بڑے. ارے کیا سب پورا گھر میرے ہاتھ میں رہتا ہے. تو نوکر کی شان اس کے سیٹ سے ظاہر ہوتی ہے، ویسے ہی باندھی کا مقام اس کے آقا سے ظاہر ہوتا ہے. بولو یار، آقا جیسا باندھی کی شان ویسی، مقام ویسا. تو عزت ہے یہاں پر. اور اگر یوں ہی معاملہ رکھا جائے تو رسوائی ہے. تو باندھی کو عزت کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا. اس لیے ساتھ ساتھ اخلاقی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ شوہر جیسے عزت دیتا ہے تو باندھی کو آقا بھی عزت دے. اب پھر کھڑے ہو گئے بھائی صاحب، جناب ناستک صاحب کھڑے ہو گئے، وہ بولے تو زنا ہی ہے نا. تو میں نے پھر کہا تم اپنا نکاح ثابت کرو، کہاں سے لے کر کے آئے تو اپنا نکاح ثابت کرو، کیسے حلال ہوا تمہارے لیے، خالی اتنا بتاؤ. ورنہ آؤ زنا سے، زنا کرنے سے اور باندھی سے وطی کرنے میں کتنے فرق ہوتے ہیں. پہلا فرق دیکھو، جب آدمی زنا کرتا ہے تو رسوا ہو جاتا ہے. زنا رسوائی اور ذلت کا سامان ہے. لیکن اگر باندھی سے وطی کرو تو زنا نہیں بلکہ عزت ہوتی ہے. بولو نا یار، نہیں احساس ہوتا تو اس دور میں جا کر کے دیکھ لو. اگر آقا اپنی باندھی سے کر رہا ہے تو اس کو زنا کوئی نہیں کہتا تھا. اس زمانے میں کوئی زنا نہیں کہتا تھا، بلکہ عزت تصور کرتے تھے لوگ، شان سمجھتے تھے لوگ. دوسرا فرق، زنا غیر شرعی ہے اور باندھی سے وطی کرنا یہ شرعی ہے. بولو، شریعت کی ہر بات سمجھ میں نہیں آتی آدمی کو، کیونکہ شریعت کا حکم پاورفل ہوتا ہے، دماغ محدود ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. تیسرا فرق، زنا ایک خفیہ عمل ہے. لوگ زنا چھپا کر کے کرتے ہیں، کوئی جاننے نہ پائے، جاننے نہ پائے، جاننے نہ پائے، جاننے نہ پائے. اور جو باندھی سے وطی ہوتا ہے، وطی کرتے ہیں، تو یہ وطی کرنا چھپا کر کے نہیں ہوتا ہے. سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا آقا، یہ اس کی باندھی ہے، جیسے یہ اس کی بیوی ہے، اس کا شوہر ہے. دوسری چیز کیا، زنا غیر قانونی ہوتا ہے اور باندھی سے وطی کرنا یہ قانونی ہوتا ہے. جی اسلامی قانون کے اعتبار سے. چوتھا فرق یہ کہ زنا قانون خدا بندی سے بغاوت ہے اور باندھی سے وطی کرنا یہ بغاوت نہیں، یہ شریعت پہ عمل کرنے کی علامت ہے. اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے اس کی علامت ہے. ایسے ہی پانچویں چیز، زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرامی کہلاتا ہے، ولد الزنا کہلاتا ہے. باپ سے اس کا نسب نہیں ثابت ہوتا، لیکن اگر باندھی سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اپنے آقا اور اپنے باپ کا کہلاتا ہے. بولو نا یار، بہت بڑی بات ہے. سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ باپ سے اس کا نسب چلتا ہے، لیکن زنا میں باپ سے نسب نہیں چلتا.
اسلام نے کیا کہا معلوم؟ الولد للفراش وللعاہر الحجر، اگر زنا کوئی کر دے اور عورت امید سے ہو جائے، بچہ جنے، تو بچہ ماں کا کہلائے گا، باپ کا نہیں کہلائے گا، باپ کو تو پتھر مارا جائے گا۔ لیکن اگر آقا وطی کرے اپنی باندی سے، بچہ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو باپ سے نسبت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ زنا سے بچہ ثابت النسب نہیں ہوتا، اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، لیکن باندی سے وطی کرنے کی صورت میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ ثابت النسب ہوتا ہے۔ جی، زنا کی اولاد حرامی ہے، زنا کی اولاد کیا ہے؟ حرامی ہے، لیکن باندی سے وطی کرو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا بلکہ حلالی ہوتا ہے۔ بولو نا یار، کتنا بڑا فرق ہے۔ زنا سے حرامی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی لیے تو ولید بن مغیرہ ٹینشن میں آ گیا تھا جب اتلم بعد ذلک سنیم کہا گیا، او حرام کی اولاد، گردن اماں کی تلوار لے کے گردن پہ متا، یعنی حرامی کہا گیا تو برا مان گیا وہ۔ لیکن اگر باندی کی اولاد کسی باندی کے بچے کو کہا جائے تو برا نہیں مانتا، کیونکہ معلوم ہے حرامی تو بغیر باپ کے ہوتا ہے، نہ جانے کس کی محنت ہے، لیکن باندی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا بچہ ہوتا ہے۔ بولو نا یار، کتنا فرق ہو گیا، وہ حرامی یہ حلالی۔ جی، ایسے ہی اور دیکھو، زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زانی کی پراپرٹی سے حصہ نہیں پاتا۔ زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ میراث کا حقدار نہیں ہے، وراثت کا حقدار نہیں ہے، اس کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو بچہ آقا کے ذریعے سے پیدا ہو، باندی سے آقا وطی کرے، اور جو بچہ پیدا ہو تو شریعت نے اس بچے کو باپ کے پراپرٹی سے حصہ دے دیا۔ بولا نا، کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر زنا سے بچہ پیدا ہو تو پراپرٹی میں حصہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب باپ کا ہے ہی نہیں تو حصہ نہیں۔ اور اگر آقا کرے وطی اور بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ اپنے باپ کی پراپرٹی میں حصہ پاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یار؟ کچھ زیادہ گاڑا تو نہیں ہو رہا؟ اگر گاڑا ہو رہا ہے تو بھی سنیں، اور گاڑا نہیں ہو رہا ہے تو بھی سنیں، کیونکہ کچھ باتیں سننی پڑتی ہیں تاکہ آگے کی تیاری ہو جائے، کوئی اعتراض کرے اس کا جواب دیا جا سکے۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بولو سمجھ آ رہا ہے نا۔ اور آگے بڑھو، آٹھواں فرق، زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو شرعی حق حاصل نہیں ہوتا، اس کو شرعی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ لیکن باندی سے اگر آقا جو ہے وطی کرتا ہے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنے بچے پیدا ہو جائے ان کو شرعی حق حاصل ہوتا ہے۔ عباسی خلفاء اکثر باندی کی اولاد ہے، عباسی خلفاء اکثر باندی کی اولاد ہیں، جو بغداد میں بیٹھ کر اکثر حکومت کیا کرتے رہے۔ بولا نا یار، کوئی معیوب نہیں کہتا تھا باندی کی اولاد ادھر نہ، معلوم ہے ثابت النسب ہے یہ۔ جی، نواں فرق یہ ہے، زنا سے خاندان نہیں بنتا، کہ بنتا ہے خاندان؟ زنا سے کوئی خاندان واندان نہیں بنتا، سب برا جانتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر آقا باندی سے وطی کرتا ہے اور باندی بھی خاندان کا حصہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ فرق نواں۔ دسواں فرق، زنا کرنے والا کپڑا دے ضروری نہیں ہے، صحیح ہے؟ زنا کرنے والا کپڑا دے ہمیشہ ضروری نہیں ہے، ہمیشہ گھر دے ضروری نہیں ہے، ہمیشہ خرچہ دے ضروری نہیں ہے، ہمیشہ عزت دے ضروری نہیں ہے۔ لیکن باندی سے آقا وطی کرے گا تو اس کے کپڑے کا بھی ذمہ دار ہے، اس کے خرچے کا بھی ذمہ دار ہے، اس کے گھر کا بھی ذمہ دار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کا بھی ذمہ دار۔ معلوم یہ ہوا زنا میں کپڑا، خرچہ اور گھر ملے ضروری نہیں ہے، لیکن باندی کو، آقا کو وہ تمام حقوق دینے پڑ رہے ہیں، کپڑے، خرچے وغیرہ کے، جو عام طور سے آدمی اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ فرق ہے زنا اور باندی سے وطی کرنے میں۔ سمجھ میں اگر آ رہا ہے تو بولو نا یار۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا علمی زیادہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے نا، تھوڑا بیان گاڑا ہو گیا۔ مسئلہ کیا، ہم لوگ کراماتی لوگ ہیں، اچانک نکل کے کرامت سے بھیانک میں آ گئے۔ جی، 10واں فرق۔ 11واں فرق، زنا میں اولاد عزت کی نظر سے نہیں دیکھی جاتی، صحیح ہے؟ زنا سے جو بچہ پیدا ہو جائے لوگ اس کو بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔
لیکن جو باندی کی پیٹ سے پیدا ہو جائے وہ بچہ گری ہوئی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، معزز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی خلفاء بادشاہ بنے ہیں۔ بولو عباسی خلفاء جو اکثر باندی کی اولاد ہے وہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے۔ جی 12، زنا میں عورت ایک آدمی کے تابع نہیں رہتی ہے کہ اسی کے تابع رہنا ہے، اسی کے کنٹرول میں رہنا ہے، اسی کے کنٹرول میں رہنا ہے، تو زنا ہے، وہ کسی ایک کے تابع نہیں رہتی۔ لیکن باندی اپنے آقا کے تابع رہتی ہے، تعلق ہوگا تو صرف آقا سے ہوگا، کوئی دوسرے سے نہیں ہو سکتا، یہ اس کا تابع رہے گی۔ حتیٰ کہ اتنے تابع ہو جاتی عورت کہ اگر امید سے ہو جائے باندی تو اب آقا اس کو بیچ نہیں سکتا، امید سے ہو جائے باندی تو آقا بیچ نہیں سکتا۔ اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے، باندی خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ بولو یار، بچہ آیا آزاد کرا گیا، اور زنا میں تو بچہ آنے سے ٹینشن نہیں، آنا نہیں چاہیے ورنہ ٹینشن ہوگا، آنا نہیں چاہیے ورنہ ٹینشن ہوگا۔ وہاں بچہ آئے تو ٹینشن، اور یہاں باندی میں بچے کی ولادت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غلام کو آزادی کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے جی۔ اور آگے بڑھیے، باندی عام ہوتی تھی اس زمانے میں، عام باندی ام ولد یعنی وہ باندی جس سے آقا کے بچے پیدا ہو گئے اس کو ام ولد کہتے تھے، بچے کی ماں یہ کہا جاتا تھا۔ مطلب عام باندی نہیں رہ گئی، وہ اسپیشل کیٹیگری میں آ گئی، تو ام ولد اسپیشل ہو جاتی ہے، جو آقا کی باندی ہو، آقا کی اولاد اس سے ہو جائے، اور عام باندی تو عام باندی رہتی ہے۔ فرق سمجھ میں اگر آیا ہو تو بول دو سبحان اللہ۔ اب اتنی تمہید کے بعد اب ایک بڑا اہم نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں۔ کچھ ناستک خیال کے لوگ منہ میں معلوم نہیں کیا بھرے ہوتے ہیں، نکالتے تو گندگی کھٹ سے نکلتی ہے۔ تو اب یہ اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں جو باندی سے متی کرنا بولے غلط ہے، تو ان لوگوں نے خباثت پھیلائی ہمارے آقا کی شان میں، پہنچے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہا ان کی ایک باندی رہی جن کا نام ماریہ قبطیہ تھا، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم کیا، اور ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ باندی سے تعلق کرنا قائم کرنا کہاں سے ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ اتنی تمہید کا خلاصہ سمجھ میں آیا؟ یہ اعتراض وہ کرتے ہیں۔ آؤ جواب سنو۔ پہلے میں تو یہ پوچھوں گا حضرت ماریہ قبطیہ ہے کون، یہ بتاؤ، زور سے تو بولو، ماریہ قبطیہ کون ہے یہ بتاؤ۔ تو پہلے سن لو، یہ معزز اور مکرم خاتون ہے۔ مقوقس ایک بادشاہ تھا مصر کا، اس بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 2 باندی اور ایک غلام، سونا، مشک کی ڈبیا اور ایک گھوڑا جس کو دلدل کہا جاتا تھا، اور کئی سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھیجے۔ لانے والے کون؟ حضرت حاطب ابن بلتعہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول۔ راستے بھر یہ دونوں باندیاں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہی اور ان کی بہن سیرین رضی اللہ تعالی عنہا رہی۔ راستے میں حضرت حاطب ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ تو یہ لوگ سن کے ایکسائٹڈ ہو گئے، حضور کے بارے میں سن کے ایکسائٹڈ۔ جیسے ہی آئے، ارے باندی آتی ہے تو اس کو عام جگہ روکا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے ان کو عام جگہ نہیں روکا۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کے بازو میں ایک صحابی کا حجرہ تھا جن کا نام نعمان بن حارثہ ہے، مصطفیٰ نے ان کو وہیں پر ٹھہرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ پہلے ہی آقا نے بتا دیا عام لوگ نہیں آئے، اسپیشل لوگ آئے۔ اگر عام آتے تو عام جگہ روکے جاتے، اسپیشل آ رہے ہیں، اسپیشل جگہ روکے گئے۔ کہا یہ گھر کس کا؟ ہم نے کہا نعمان بن حارثہ کا۔ یہ نعمان بن حارثہ کا گھر کون سا گھر ہوا معلوم؟ آگے چل کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کو نعمان بن حارثہ نے یہ گھر تحفے میں دے دیا تھا۔ بہت سیلوں میں بولے یار، سمجھ میں مطلب اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے آقا کی بارگاہ میں، اسپیشل مہمان مصطفیٰ نے ٹھہرایا ان کو۔ اور جب ٹھہرایا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیرین کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اسلام پہلے پیش کیا سب تینوں کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، حضرت ماریہ قبطیہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور سیلو بولے یار،
اسلام کو قبول کر لیا، حضرت سیرین نے اسلام کو قبول کر لیا۔ معبور جو ان کے ماموں یا چچا کا لڑکا تھا، اس نے کہا تھوڑا میں غور کروں گا، تھوڑا اس نے وقفہ لیا، بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو بلایا اور کہا حسان میری خواہش ہے سیرین سے آپ نکاح کر لو۔ بہت سلو بولے یار، مطلب آقا علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، حضرت سیرین حضرت ماریہ کی بہن کو آزاد کر کے ان سے حضرت حسان کا نکاح کرا دیا۔ بولو۔ اور حضرت حسان کے ایک بیٹے جن کا نام عبد الرحمن ہے، وہ حضرت سیرین کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ اور رہا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر مقام عالیہ میں ایک شاندار گھر بنوایا، ایک گھر بنوایا، حضرت ماریہ قبطیہ کو مصطفیٰ نے وہیں پر بسایا۔ بولو یار، حضور اسپیشل ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب رہا معاملہ مباشرت اور وطی کا، اب اس پہ گفتگو ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ باندی ہے؟ حضرت ماریہ قبطیہ کا باندی ہونا پہلے ثابت کریے آپ، سمجھ میں آیا؟ تو بولیں گے آپ کی کتاب دھارمک کتابوں میں آیا کہ وہ باندی ہے۔ ہم نے کہا ہماری دھارمک کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیوی بنایا ہے۔ بولو نا، ہماری دھارمک کتابوں کے اندر آیا کہ آقا علیہ السلام نے ان کو مومنوں کی ماں بنایا۔ بولو نا۔ اب کون کون نے ان کو حضور کی بیوی لکھا ہے؟ باندی نہیں، کیا لکھا ہے؟ بیوی لکھا ہے۔ خالی ان کے بارے میں چند لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ کو شمار کرایا۔ ان کے نزدیک آقا علیہ السلام کی 13 بیویاں ہیں، یار ہم لوگ جانتے ہیں نا، لیکن کچھ مورخین اور تاریخ دان نے لکھا کہ حضور کی 13 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی حضرت ماریہ قبطیہ بھی ہے۔ بولو نا، کون کون ہے؟ امام بخاری کے استاذ علامہ ابن حبان، انہوں نے تاریخ کی ایک کتاب لکھی الثقات، اس میں صراحتاً انہوں نے لکھا کہ ماریہ قبطیہ وہ ہیں جن سے مصطفیٰ نے نکاح کر لیا ہے۔ بولو نا۔ اب بتاؤ، حضرت امام بخاری کے استاذ کہہ رہے یہ حضور کی بیوی ہے، تو تم نے باندی کیسے کہہ دیا؟ باندی کہا کیسے تم نے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی تو زور سے یار بولیں گے آپ کی دھارمک کتاب، تو ہم نے کہا ہمارے دھارمک استاذ امام بخاری، ان کے استاذ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا یہ حضور کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ اور آگے بڑھو، علامہ ابن سید الناس نے اپنی کتاب عیون الاثر کے اندر جب ازواج مطہرات کی فہرست ترتیب دی ہے، اس فہرست میں حضرت ماریہ قبطیہ کا نام بھی شمار کرایا ہے۔ بولا، انہوں نے خود فہرست میں لکھ دیا حضرت ماریہ قبطیہ کو ازواج مطہرات میں لکھا ہے۔ اور آگے بڑھیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا کہ کچھ علماء نے کہا ہے ماریہ قبطیہ باندی نہیں ہے بلکہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ بولو، دیکھو حوالے لیتے چلو۔ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھیں گے تو ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نے اپنی کتاب تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ماریہ قبطیہ باندی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی زوجہ محترمہ ہے۔ بولو، پہلے تو یہی کلیئر کریے آپ کی باندی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو بولو نا یار، پہلے یہ کلیئر کرو کہ وہ باندی ہے۔ ہم تو یہ بھی کریں تاریخ میں اختلاف ہو گیا، اور ہمارے یہاں اصول ہے اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات آتی ہے، اختلاف ہو جائے تو ہم دیکھیں گے نفی اور اثبات جمع ہو رہے ہیں، پوزیٹیو نیگیٹو جمع ہو رہے ہیں، تو نیگیٹو کو چھوڑ کر کے پوزیٹیو کو پکڑ لیا جاتا ہے، مثبت کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو مثبت یہ ہے کہ وہ حضور کی زوجہ ہیں، نفی ہے کہ زوجہ نہیں ہے۔ تو جب ٹکراؤ ہو گیا تو ہم نے مثبت کو لے لیا۔ بولو نا، یہ ہمارے یہاں کا قاعدہ ہے، اصول ہے۔ پہلے ثابت کرو آپ باندی ہے، نہیں بولے اگر چلو ٹھیک ہے ان کتابوں میں زوجہ لکھا، باقی میں تو باندی لکھا ہے نا۔ ہم نے کہا ہاں باقی کتابوں میں باندی لکھا ہے، تو اب کنٹرول میں رہ کے بات کرنا۔ بولے کیوں کنٹرول میں؟ ہم نے کہا جیسے ہی بولے گا ویسے ہم جواب دینا شروع کر دیں گے۔ بولے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کہا سن، باندی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، باندی بے پردہ دھڑلے سے آتی جاتی ہے، لیکن حضرت ماریہ قبطیہ کو مصطفیٰ نے پردہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور سیلو بولے یار،
مطلب مصطفیٰ نے ان کو عام نہیں رکھا، اسپیشل بنا دیا کہ پردہ کرو، اس لیے کہ جو میرے حرم میں آ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا۔ پردہ کرو، مصطفیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری چیز، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسپیشل گھر بنوایا۔ مدینے کے باہر مقام عالیہ میں گھر بنا ہوا ہے، وہاں ماریہ قبطیہ رہ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے گھر بنا کے دیا، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے، آقا علیہ السلام کپڑا پہنچا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تو جیسے ماں عائشہ کی بارگاہ میں آتے، ویسے ہی آقا علیہ السلام فکر مند ہوتے تو ماں ماریہ قبطیہ کی بارگاہ میں چل جاتے، ان کے گھر حضور تشریف فرما ہوتے۔ مطلب آقا علیہ السلام کتنی عظمت دے رہے ہیں۔ اچھا، حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم انہی کے شکم عطا سے پیدا ہوئے۔ مصطفیٰ بڑے خوش ہوئے۔ ارے زنا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ ٹینشن لیتے ہیں، لیکن وہاں مصطفیٰ جب بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے تو مصطفیٰ شان سے عقیقہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا کے دعوت کھلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ولادت میں مصطفیٰ نے شاندار عقیقے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت رافع کی بیوی سلمہ کہتی ہیں، ارے ہر عورت یہ چاہتی تھی مصطفیٰ کے شہزادے کو میں دودھ پلا دوں، مصطفیٰ کے شہزادے کو میں دودھ پلا دوں، مصطفیٰ کے شہزادے کو میں دودھ پلا دوں۔ مطلب یہ کہ سب جانتی ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اسی لیے بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو ہر کوئی عزت و وقار کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار زندگی ان کو دی ہے نا۔ پھر مزید یہ کہ حضور جب پردہ فرما گئے، حضور کے وصال کے بعد پیکر صدق و صفا یار مصطفیٰ صدیق اکبر جیسے حضور کی ازواج مطہرات کے لیے خرچے کا انتظام کرتے تھے، ویسے ہی حضرت ماریہ قبطیہ کے خرچے کا بھی انتظام کیا کرتے تھے۔ پورا خرچے کا انتظام کرنا حضرت ابوبکر صدیق کے ذمہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب وصال فرما گئے تو ان کے بعد حضرت عمر فاروق ان کے خرچے کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ بولو نا یار، ہے نا۔ تو یہ اب اگر سمجھ میں آ گئے ہو تو بول دینا مجھے۔ اب اس کے آگے پھر یہ بولتے ہیں، بولے دھارمک لوگ، مذہبی لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو ناستک ہوتا ہے، دہریہ ہوتا ہے، وہ جہالت کو دور کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ جملہ خالی جوش بیانی میں نکل گیا ہے، ورنہ ہم بتائیں گے علم طب کا ایجاد کرنے والا کون ہے، الجبرا کا ایجاد کرنے والا کون ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پر روشنی رہے گی۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمہ نکلے ہوں تو میں ان تمام غیر شرعی کلمات سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ۔ ایک بات خالی رہ گئی نکتے کے طور پر، تو حضرت ماریہ قبطیہ باندی اگر مانو تو باندی رہی کہ ام ولد رہی؟ ام ولد رہی کہ باندی رہی؟ ام ولد۔ مطلب اگر تم باندی مانو گے تو عام باندی نہیں رہی، مصطفیٰ نے خاص بنا دیا ہے نا، ام ولد اس نے ہی بنا دیا ہے نا۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات، استغفر اللہ رب العزت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت